یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں زمین پر بیٹھا خود کو کوس رہا تھا کہ جس نے محبت پر اندھا اعتماد کر کے اپنا سب کچھ گنوا دیا، اس محبت کی خاطر اور آج محبت بھی اس کی نہیں ہو سکی۔ آخر کیوں میرے جذبات سے کھیلا گیا؟ کیوں مجھے اتنا درد دیا گیا؟ کیوں مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی؟ میرا آخر قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ میں نے سچا پیار کیا تھا۔ اس کے لیے مجھے اتنی بڑی سزا ملی کہ میں جب پیدا ہوا میرے گھر والوں نے ڈھیروں خوشیاں منائی۔ میری دادی نانی تو ہر وقت مجھے اٹھائے ہی رکھتے تھے کیونکہ میں ننیال اور ددیال دونوں کا اکلوتا وارث تھا، اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا۔ گھر میں ڈھیروں خوشیاں ملی اور میری پر نانی نے بڑے لاڈ سے محبت سے میرا نام صابر رکھا۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور میں دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا۔ ایسے ہی ایک سال بیت گیا اور میری امی پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ اب انہیں مجھے سنبھالنا اور خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو میری پرورش میری نانی امی نے کی۔ ایسے ہی کچھ سمے بعد میرا ایک بھائی اور ہو گیا۔ میری نانی نے مجھے بہت پیار دیا، بہت توجہ دی، اور جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے میرے گھر والوں کو واپس کیا۔ تب تک میرے گھر میں میری ایک بہن اور ایک بھائی آ چکے تھے، ایک بہن آنے والی تھی۔ تب تک امی بھی اسٹرانگ ہو چکے تھے اور اپنے گھر بار کو سنبھال سکتے تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں شروع سے ہی بہت شرارتی اور سب سے مل جل کر رہنے والا تھا۔ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور جب 9th کلاس میں آیا تو ایک دم سے مجھے کام کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میرا دل کرتا کہ میں کام کروں۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا، پیار سے بھی سمجھایا، سزا دے کر بھی سمجھایا، مار کر بھی سمجھایا، لیکن میں کسی طرح بھی ان کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ بالآخر میرے گھر والوں نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ میرے ابو نے غصے سے مجھے ایک فیکٹری میں کام پر لگا دیا۔ کام بہت خطرناک تھا لیکن مجھے کام کرنے کا اتنا جنون تھا کہ میں نے اس پر بھی محنت اور دل لگا کر وہ کام سیکھنا شروع کر دیا، اور 6 مہینوں کے اندر اندر میں نے بہت اچھے سے کام سیکھ لیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، بہت مزے کی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر آخر میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس نے میرا سب کچھ بدل کر رکھ دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں آج بھی اس فیصلے پر بہت پچھتاتا ہوں اور روتا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ فیصلہ بھی تو میرا خود کا کیا ہوا ہے۔ یہ کانٹے جو میری زندگی میں ہیں میرے خود کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہوا یوں کہ میری چھوٹی خالہ کی شادی آ گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنی انٹی کی شادی پر جا رہا ہوں۔ خوشی خوشی ہم لوگ مہندی پر گئے تو وہاں پر میری ملاقات میری امی کی کزن عتیقہ سے ہوئی، جو کہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی لیکن نئے نقش بہت اچھے تھے۔ میں نے رسمی سا سلام دعا کے بعد شادی میں مصروف ہو گیا، لیکن میں جہاں جاتا وہ میرے پیچھے آ جاتی۔ میں نے بہت سے نوٹ کیا لیکن ہر بات اپنا وہم سمجھ کر بھول گیا۔ ایسے کہ انٹی کی برات کے بعد اس کا ولیمہ آ گیا۔ ہم لوگ ان کو لینے کے لیے اس کے سسرال گئے۔ انہوں نے ایک ولیمہ مارکی میں کیا ہوا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو میں مارکی میں گھوم پھر رہا تھا اور مزے سے تصویریں بنا رہا تھا کہ اتنے میں عتیقہ میرے پاس آئی اور مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ کہا کہ صابر، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور بہت عرصے سے میں چاہتی ہوں، لیکن تم سے اظہار کرنے سے ڈرتی تھی۔ اب ہمت کر کے تمہارے آگے اظہار کر رہی ہوں، پلیز میری محبت کو ٹھکرانا مت۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عتیقہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی پیار وار کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اتنا کہتے ہوئے میں اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عتیقہ مارکی کی چھت پر چڑھ گئی اور بولی کہ صابر، اگر تم میرے پیار کا جواب پیار سے نہیں دو گے تو میں یہیں سے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ سب رشتہ دار وہاں جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے سمجھا رہا تھا، مجھے ڈانٹ رہے تھے تو یہ کیا تماشا لگا دیا، لیکن اس میں میری غلطی کوئی نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت کہا کہ نیچے آ جاؤ، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی، اپنی ضد پر قائم تھی۔ بالآخر مجھے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیا۔ اس طرح وہ نیچے آ کر میرے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ صابر، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور تمہاری بنا جینے کا تصور بھی مجھے مار دیتا ہے، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ میں خاموش تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے گھر والوں سے جب یہ بات کی کہ آنٹی کے گھر رشتے کی بات کریں تو سارے گھر والے مجھ پر برس پڑے۔ کوئی بھی رشتہ لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ عتیقہ کے گھر والے تھوڑے ماڈرن ٹائپ کے تھے اور ہمارے گھر والے مذہبی۔ اسی بنا پر میرے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ میں نے عتیقہ کو سب بتا دیا تو وہ رونے لگی، بولی صابر، اگر تم نہیں تو پھر یہ زندگی کس کام کی؟ پاگل مت بنو عتیقہ، کچھ دنوں کی بات ہے، سب گھر والے مان جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے عتیقہ نے کال کاٹ دی اور اس پاگل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی
اس نے اپنی نس کاٹ لی اور وہ جو وقت پر پتہ چلنے پر سب گھر والے اسے ہاسپٹل لے گئے اور اس کی جان بچ گئی۔ میں بھی وہاں پر گیا، سختی سے کہا کہ آج کے بعد ایسی احمق حرکت مت کرنا، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایک ہوں گے۔ میں بہت حیران تھا کہ کوئی کسی سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جائے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب تو وقتی فیلنگ کا نام ہے، یہ سب ہی بعد میں مجھے ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ میں نے گھر آ کر گھر میں طوفان کھڑا کر دیا، گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس کی جان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ اگر نہیں مانیں گے تو میں اسے لے جا کر کورٹ میرج کر لوں گا، لیکن شادی کروں گا تو صرف عتیقہ سے ہی۔ میری امی بہت روتے، مجھے سمجھاتے کہ بیٹا اس کے گھر والے لڑکی کو انہیں کبھی بھی گھر والے نہیں بسائے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے اپنی ضد سے بہت باز آ جاؤ۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہیں مانی اور اپنی ضد پر قائم رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان محبت میں اندھا ہو جائے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے سامنے والے محبوب کے، اسے ساری دنیا جھوٹی لگتی ہے، دھوکے باز لگنے لگتی ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا کہ عتیقہ کی محبت نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عتیقہ کے بالآخر میرے گھر والوں نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور میری امی میرا رشتہ عتیقہ کے لیے ان کے گھر لینے چلے گئی۔ کچھ دیر بحث کے بعد عتیقہ کے گھر والے مان گئے۔ میرے گھر والے وہی منگنی کر کے گھر آ گئے۔ میرے ننیال والے اس رشتے کے لیے بالکل خوش نہیں تھے، کیونکہ عتیقہ کا رشتہ میں میری امی کی چاچو کی بیٹی لگتی تھی۔ میرے ماموں میری نانی کوئی بھی رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، سب میری امی کو یہ کہتے تھے کہ عتیقہ آج بھی وقت ہے، سوچ لو ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ تو میری امی روتے ہوئے کہتی کہ میں کیا کروں، میں اپنے بیٹے کی آگے مجبور ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ میری بات ماننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کی بس ایک ہی ضد ہے کہ اس لیے میں مجبور ہو کے اس رشتے کے لیے راضی ہوئی ہوں۔ میں نے سب بڑوں کا دل دکھایا تھا، اپنے والدین، اپنے ماموں، اپنی نانی جنہوں نے مجھے بیٹے سے بڑھ کر پالا تھا، سب کو دکھ دے کر عتیقہ کا ساتھ دیا۔ شاید اسی کی مجھے سزا ملنی تھی۔ بالآخر میری منگنی ہو گئی، میں بہت خوش تھا، عتیقہ بھی بہت خوش تھی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور ہماری منگنی کو 2 سال ہو گئے۔ اب عتیقہ نے مجھے کہا کہ میرے بنا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صابر اپنے گھر والوں کو کہو کہ میرے گھر شادی کی بات کریں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میری بہن نے ٹھیک نہیں ہے، انہیں کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، میں ایسے گند میں نہیں رہنا چاہتی، اس لیے مجھے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں بھی پریشان ہو گیا اور میں نے گھر بات کی تو میرے امی ابو بولے کہ بیٹا ابھی تو ہم نے نئے مکان بنا رہے ہیں، اس لیے کچھ ہم پر بھی رحم کھاؤ، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 سال اور ٹھہر جاؤ، ہم پیسے جمع کر کے تمہاری دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ نہیں، آپ صرف نکاح کر دیں، رخصتی کر دیں 4 لوگوں میں، مجھے یہی منظور ہے، لیکن میں 1 سال انتظار نہیں کر سکتا۔ خاندان میں اتنے جھگڑے ہو رہے تھے، میری امی بہت رو رہے تھے، لیکن مجھ پر کسی بھی بات کا اثر نہیں تھا۔ بالآخر میری ضد اور جھگڑوں کے آگے میرے گھر والے مجبور ہو کر میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے چلے گئے اور 1 مہینے بعد میرے دن رکھ دیے گئے۔ میں بہت خوش تھا، عتیقہ اور میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ دھیرے دھیرے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور میری شادی کا دن آ گیا۔ میں بہت دھوم دھام سے بارات لے کر عتیقہ کے گھر گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ بس یہی سے میری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ ولیمے والے دن میرے گھر والے نے عتیقہ کے لیے جو کپڑے سلیکٹ کیے تھے وہ عتیقہ کو پسند نہ آئے۔ وہی میری شادی پر میری امی کی دوسری کزن بھی آئی ہوئی تھی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ عتیقہ کو اس کا سوٹ پسند آ گیا اور وہ بالکل ویسا ہی سوٹ لینا چاہتی تھی، لیکن اتنی جلدی ایک دم سے ہم کیسے وہ سوٹ لا پاتے؟ میری امی کی اس کزن نے کہا کہ آپ میرا سوٹ لے لو، لیکن مجھے یہ بات پسند نہ تھی۔ میں نے کہا کہ جو عتیقہ کے لیے میرے گھر والوں نے کپڑے پسند کیے ہیں حقیقت میں وہی پہنوں گی، تو لیکن میرے وہاں سے چلا گیا۔ مجبوراً عتیقہ کو وہی کپڑے پہننے پڑے۔ جیسے ہی ولیمے کے بعد میں اپنے سسرال گیا تو وہاں جا کر عتیقہ نے تماشا لگا دیا، رو رو کر سب کو بتایا کہ صابر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ جو شخص میری شادی پر میری پسند کا ایک سوٹ لے کر نہیں دے سکتا وہ ساری زندگی کیسے مجھے سنبھال پائے گا؟ یہ باتیں سنتے ہوئے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی تھی کہ یہ وہی عتیقہ بول رہی ہے جو یہ کہتی تھی کہ صابر میں تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہ کر بھی گزارا کر لوں گی لیکن تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے ابھی شادی کا 1 دن بھی نہیں گزرنے دیا اور اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔
میں خاموشی سے باتیں سنتا رہا اور وہاں پر معافی مانگ کر بات ختم کر دی۔ اس طرح میری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھ سے لڑتی، جھگڑتی، مجھے طعنے سناتی، اور اگر میرے گھر والے کوئی کام کہتے تو یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا آتا۔ میرا تو سکون جیسے ختم ہی ہو گیا رہ گیا تھا۔ عتیقہ کے پاس جاتا تو وہ گھر والوں کے خلاف کرتی کہ تمہاری ماں نے یہ کہا، تمہاری بہنوں نے مجھے یہ کہا، یہ باتیں سنائیں، اور جب میں امی کے پاس جاتا تو وہ مجھے باتیں سناتے کہ ہم کیا کریں، ہم تمہیں پہلے دن ہی سمجھاتے آئے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن تم نے ہماری ایک نہیں مانی اور اپنی ضد کی، آپ اپنی مرضی کا انجام بھگتو۔ میری بات سنتے اور نہ گھر والے میری بات سنتے اور نہ ہی عتیقہ۔ روتے دھوتے اسی طرح دن گزرتے گئے۔ عتیقہ نے نیا موبائل لینے کی فرمائش کر دی۔ میرے حالات اس وقت بہت ٹائٹ تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے دوستوں سے ادھار مانگ کر عتیقہ کی فرمائش پوری کر دی۔ اب میں سارا دن فیکٹری میں کام کرتا، ساری رات بھی کام میں گزر جاتی، چند گھنٹے بمشکل آرام کرتا، ہفتے میں 1 یا 2 بار گھر جاتا کیونکہ گھر فیکٹری سے بہت دور تھا، گھر آنے جانے میں 1 ہی گھنٹہ لگ جاتا تھا، اس لیے مجبوری میں ہفتے میں 2 بار گھر جانا پڑتا۔ عتیقہ نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات بنا دیے، مجھے اس کی خبر تک نہ ہونے دی۔ اس بات کو 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اچانک میں گھر چلا گیا تو آگے جو دیکھا اس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عتیقہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، میری پیٹھ میں اتنا بڑا چھڑا گھونپ دے گی۔ اس دن کا عتیقہ نے مجھے کال کی کہ صبر آج اپنے گھر آنا ہے کہ نہیں۔ زیادہ کام ہونے کی وجہ سے میں نے کہا کہ آج نہیں، کل آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اچانک سے کام جلدی ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں آج ہی چلتا ہوں۔ میں نے کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، پھر اچانک ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ عتیقہ کو سرپرائز دیا جائے۔ یہ سوچ کر میں نے کال نہیں کی اور اپنے آنے کا نہیں بتایا۔ میں اچانک گھر گیا، روم میں قدم رکھتے ہی میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا، مجھے اس پر یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عتیقہ میرے چھوٹے بھائی کی گود میں سر رکھ کر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے باتیں کر کے زور سے ہنس رہی تھی۔ باقی سب گھر والے اپنے اپنے روم میں تھے اور میں وہیں زمین پر گر گیا، زاروں قطار رونے لگا۔ جب عتیقہ نے مجھے دیکھا تو جلدی سے ہاتھ چھڑا کر میرے پاس آ کر بولی کہ صابر، تمہارا بھائی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس وقت میرے بھائی کی عمر صرف 16 برس تھی۔ یہ سن کر سب گھر والے بھی وہاں جمع ہو گئے اور میرے دوسرے بھائی نے میرے بھائی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ امی نے بھی تھپڑ مارے، عتیقہ کو بھی برا بھلا کہا، لیکن میں تو جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری عتیقہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ میرے ابو، بھائی، گھر والے مجھے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن مجھے صبر کہاں سے آنے والا تھا۔ میں تو جیتے جی مر چکا تھا، ایک زندہ لاش بن گیا۔ میرے گھر والوں نے میرے بھائی سے پوچھا کہ تمہارا اپنی بھابھی کے ساتھ کب سے چکر چل رہا ہے؟ تو بھائی نے بتایا کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور ہر ایک وہ بات بتا دی جو عتیقہ اور اس کے درمیان ہوئی تھی۔ کئی دن میرے اسی حالت میں گزر گئے۔ عتیقہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی گئی، ایک بار معافی کر دو، آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گی۔ میرا دل اسے معاف کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میرے گھر والوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے میں عتیقہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ ساتھ کئی زندگیاں یہاں پر خراب ہو سکتی ہیں۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، لیکن تم باز نہیں آئے، اور آج اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ جیسے تیسے میں نے گھر میں کوئی نہ کون سا گھر سنا تھا اس عورت کے ساتھ جس نے میرے ساتھ گھر بسانے سے پہلے ہی میرا گھر اجاڑ دیا، میرا بھروسہ توڑ دیا، مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے بہت بار کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ، چھوڑ کر بھی آیا، لیکن وہ پھر واپس آ گئی اور ہر بار مجھ سے معافی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ ایک بار معاف کر دو، دوبارہ شکایت کا کبھی موقع نہیں دوں گی۔ اس بات کو 3 مہینے گزر گئے۔ میں بیوقوف ایک مرتبہ پھر اس کی باتوں میں آ گیا اور اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح کچھ دن گزرے۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو عتیقہ نے مجھ سے باہر کھانا کھانے کی فرمائش کی، تو میں نے اسے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اتنے میں میری امی بولے کہ بیٹی، تمہارے ابو گھر آ گئے ہیں، یہ میں نے کھانا لگا دیا ہے، اپنے ابو کو جاتے جاتے کھانا دے جاؤ، پھر چلی جانا۔ اتنا سنتے ہی عتیقہ نے میری امی سے جھگڑنے لگی، جھگڑتے گالیاں
دینے لگی۔ میرے ابو آ گئے اور کہا کہ پتر تم لوگ جھگڑو نہیں، میں کھانا خود ہی اٹھا کر کھا لیتا ہوں۔ تو عتیقہ نے میرے ابو کو بھی گالیاں دینی شروع کر دی۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور میں نے 2 تھپڑ عتیقہ کے منہ پر لگا دیے اور اسے کہا کہ خبردار، میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اسی دوران اسے سنتے ہی عتیقہ نے واویلا مچانا شروع کر دیا، سارے محلے والے کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو یہ مجھ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہماری محلے میں بہت بدنامی ہوئی۔ عتیقہ پھر لڑ جھگڑ کر اپنے مائکے اپنی بہن کے ساتھ چلی گئی۔ جاگتے وقت میں نے اسے بہت روکا، سوری بھی کی، بہت معافیاں مانگی، کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے غلطی کر بیٹھا، مجھے ایک بار معاف کر دو، میں آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ لیکن عتیقہ نے مجھے معاف نہیں کیا، کہا کہ جسے ایک بار معاف کر دیا جائے وہ وہی غلطی بار بار دہراتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ غلطی دہرانے کا موقع نہیں دوں گی۔ اتنا سنتے ہی میں تو جیسے سکتے میں چلا گیا کہ اتنی بڑی غلطی کی اور میں نے پھر بھی اسے معاف کر دیا، اور مجھ سے اتنی چھوٹی سی غلطی ہوئی جس پر یہ مجھے معاف نہیں کر رہی۔ ایک بار پھر اندر سے ٹوٹ گیا، اپنی بہن کے ساتھ وہ چلی گئی۔ اب میں نے بہت مرتبہ اسے منانے کی کوشش کی لیکن ہر بار اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اب مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ وہی رہو، تمہارا میرا رشتہ ختم۔ اب نہ تو عتیقہ مجھ سے بات کرتی ہے اور نہ میں اس سے، اور ایسے ہی ذلت بڑی زندگی گزار رہا ہوں، نہ میں اپنے پیار کا ہو سکا نہ اپنے گھر بار کا۔ میں نے شاید اپنے بڑوں کا دل دکھایا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ مجھے ایک ایسی عورت ملی جس کے نزدیک شوہر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، شوہر کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے والدین کا دل دکھا کر اپنی نئی دنیا نہ بسائیں، ورنہ آپ اس میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ عتیقہ کو معاف کر دینا چاہیے یا اس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ روز روز ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دن فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ پلیز اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔